خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے سے نکال کر میرے دربار میں لاؤ۔ قاصد رہائی کا پروانہ لے کر جیل خانے میں پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ میں پہلے زلیخا اور دوسری عورتوں کے ذریعے میری بے گناہی اور پاک دامنی کا اظہار کرا لیا جائے، اس کے بعد ہی جیل سے باہر نکلوں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کی تحقیقات کرائی تو تحقیقات کے دوران زلیخا نے اقرار کر لیا کہ میں نے خود ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلایا تھا، خطا میری ہے، حضرت یوسف علیہ السلام سچے اور پاک دامنی ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلا کر کہا کہ آپ ہمارے دربار کے معزز ہیں۔ 61 سال کے بعد یہ مشورہ ہوا، وزراء سے مشورہ ہوا اور آپ سے بھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ زمین کے خزانے کے انتظامی امور اور حفاظتی نظام کے انتظام پر میرا تقرر کر دیں، میں پورے نظام کو سنبھال لوں گا۔ بادشاہ نے خزانے کے انتظامی معاملہ اور ملک کے نظام کا پورا شعبہ آپ کے سپرد کر دیا۔ اس طرح ملک کے مصر کی حکمرانی کا اقتدار آپ کو مل گیا۔ اس کے بعد آپ نے خزانوں کا نظام اپنے ہاتھ میں 7 سال تک کھیتی کی اور اناجوں اور بالیوں میں محفوظ رکھا، یہاں تک کہ قحط اور خشک سالی کا زور شروع ہو گیا تو پوری سلطنت کے لوگ غلے کی خریداری کے لیے مصر آنا شروع ہو گئے اور ان کے غلے کی فروخت شروع ہو گئی۔ اس سلسلے میں آپ کے بھائی کنعان سے مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں پہچان لیا، ان کے بھائیوں نے آپ کو نہ پہچانا۔ آپ نے ان لوگوں کو غلہ دے دیا اور پھر فرمایا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارا ایک بھائی یہ بھی ہے، آئندہ اس کو ساتھ لے کر آنا، اگر تم لوگ ان کو ساتھ نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ بھائیوں نے جواب دیا، ہم اس کے والد کو رضامند کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا کہ تم لوگ ان کے نقدیوں کو ان کی بوریوں میں ڈال دو۔ یہ لوگ جب اپنے گھر پہنچے اور نقدیوں کو دیکھیں گے تو ضرور واپس آئیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ اپنے والد کے پاس پہنچے تو کہنے لگے، ابا جان، اب کیا ہوگا؟ عزیز مصر نے یہ کہہ دیا ہے کہ جب تک تم لوگ بنیامین کو ساتھ لے کر نہ آؤ گے تمہیں غلہ نہیں ملے گا، لہٰذا آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم ان کے حصے کا بھی غلہ لے لیں، اور آپ اطمینان رکھیں کہ ہم لوگ ان کی حفاظت کریں گے۔ ان کے بعد جب ان لوگوں نے اپنی بوریوں کو کھولا تو حیران رہ گئے کہ ان کی رقمیں اور نقدیاں ان کی بوریوں میں موجود تھیں۔ یہ دیکھ کر برادر یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، اس سے بڑھ کر اچھا سلوک کیا چاہیے کہ دیکھ لیجئے عزیز مصر نے ہم کو پورا غلہ بھی دے دیا ہے اور ہماری نقدیوں کو بھی واپس کر دیا ہے، لہٰذا آپ بلا خوف و خطر ہمارے بھائی کو بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں ایک مرتبہ یوسف کے معاملے میں تم لوگوں پر بھروسہ کر چکا ہوں، اب میں دوبارہ تم لوگوں پر بھروسہ کیسے کروں؟ میں اس طرح بنیامین کو ہرگز تم لوگوں کے ساتھ نہیں بھیجوں گا، لیکن اگر ہاں تم لوگ جاؤ اٹھا کر میرے سامنے عہد کرو تو البتہ میں اس کو بھیج سکتا ہوں۔ یہ سن کر بھائیوں نے حلف کا عہد اٹھا لیا اور آپ نے ان لوگوں کے ساتھ بنیامین کو بھیج دیا۔ جب یہ لوگ عزیز مصر کے دربار میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنی مسند میں بٹھا دیا اور چپکے سے ان سے کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت یوسف علیہ السلام نے یہاں ایک چال چلی، ان تمام بھائیوں کی بوریاں اناج سے بھر دیا اور اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں پیالہ پیمانہ شاہی رکھوا دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکارا، تم تو چور ہو۔ وہ سارے بھائی متوجہ ہو گئے اور ان سے کہنے لگے، تم کیا گم کر بیٹھے ہو؟ وہ بولے، ہمارا ایک شاہی پیالہ گم ہوا ہے، جو اسے ڈھونڈ کر لائے گا اسے ایک اونٹ کا بوجھ ملے گا۔ سارے بھائی بولے، اللہ کی قسم ہم تو چور نہیں ہیں۔ پکارنے والے نے کہا، اگر تم پر چوری ثابت ہو جائے تو کیا سزا ہونی چاہیے؟ وہ بھائی بولے، جس کے پاس وہ پیالہ پیمانہ شاہی نکلے وہ بندہ ہی اس کی سزا ہے، اس لیے ان کی شریعت میں چور کی یہی سزا ہے۔ پھر انہوں نے سامان کی تلاش شروع کی، پہلے دوسرے بھائیوں کا سامان
खंगाला और आखिर में बुनियामीन के सामान की तलाशी ली तो उनके सामान से वो प्याला पैमाना शाही निकाल लिया गया। भाई बोले, इसने चोरी की है तो इसका भाई भी इससे पहले चोरी कर चुका है। फिर कहने लगे, ऐ अजीज, बेशक हमारा बाप बूढ़ा और लंबी उम्र वाला है, उसकी जगह हमें पकड़ लो, हम देखते हैं आपको एहसान करने वालों में से। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम अल्लाह की पनाह पकड़े सिवाय इसके कि हमने पाया अपना सामान जिसके पास बेशक मैं इस वक्त जालिमों से हूँगा। आप बरादरान यूसुफ सख्त परेशान हुए। अपने वालिद के रूबरू ये अहद कर आए थे कि हम अपनी जान पर खेल करके इसकी हिफाजत करेंगे और यहाँ इनके हाथों से छीन लिए गए। अब घर में जाएं तो कैसे जाएं और ठहरें तो कैसे ठहरें। ये मामला देखकर सबसे बड़ा भाई यहूदा कहने लगा, मेरे भाइयों, सोचो तुमने अपने वालिद को क्या अहद दिया है। इससे पहले भी तुम अपने भाई यूसुफ के साथ कितनी बड़ी कोताही कर चुके हो, लिहाजा मैं तो इस वक्त तक यहाँ से ना जाऊंगा जब तक वालिद साहब खुद आने का फरमाएं या अल्लाह ताला इस मामले को हल फरमा दे। चुनांचे यहूदा के सिवा दूसरे सब भाई लौट कर घर आए और अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से सारा हाल बयान कर दिया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यूसुफ की तरह बुनियामीन के मामले में भी तुम लोगों ने हीला बाजी की है। खैर, मैं सब्र करता हूँ और सब्र बहुत अच्छी चीज है। फिर आपने मुंह फेर कर रोना शुरू कर दिया और कहा, हाय अफसोस मेरा यूसुफ। और यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करके इतना रोए कि शिद्दत गम से नडाल हो गए और रोते रोते आंखें सफ़ेद हो गईं। आपकी ज़ुबान से यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम सुनकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से उनके बेटों